بات کر کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں، کسی غیر مسلم لڑکے کا میسج آیا، السلام علیکم، میرا نام فلاں ہے اور میں اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اب یہ لڑکی بیچاری سمجھتی ہے کہ اسلام کے بارے میں یہ جاننا چاہتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، میں اس کو اسلام کے بارے میں سمجھا دیتی ہوں۔ اور پھر دھیرے دھیرے جب یہ اسلام کے بارے میں اس کو بتانے لگتی ہے، اور سامنے والا تو پہلے سے پوری پلاننگ کر کے آیا ہے، سازش کر کے آیا ہے، وہ دھیرے دھیرے پھر پیار بھری باتیں کرنے لگتا ہے اور اس کے بعد اپنے جال میں پھنسا کر کے اس مسلمان لڑکی کو مرتد بنا دیتا ہے، اسلام سے نکال دیتا ہے، اسے مشرک بنا دیتا ہے، اسے اللہ کی توحید سے ہٹا دیتا ہے۔ ایک ذرا سی چیٹنگ ایک مسلمان لڑکی سے دین اور ایمان چھین لیتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ سے کہنا چاہوں گا، سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا یہ ہے غلط چیزوں کو دیکھا جائے، والاذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کا زنا یہ ہے غلط چیزوں کو سنا جائے۔ اچھی تصویر پر بھی آپ اگر گانا لگا رہے ہیں، میوزک لگا رہے ہیں، میں ایک مرتبہ ٹرین سے آ رہا تھا، ٹرین میں دیکھا تو 4 لڑکے جو ہے وہ چشمہ لگا کر کے کسی گانے پر ویڈیو بنا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو پتہ لگا یہ کوئی نیا ٹرینڈ چلا ہے، کوئی فلمی ہیرو ہے اور اس نے بڑے ایکشن میں انٹری ماری ہے، تو یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں ٹرین پہ انٹری مار رہے، ویڈیو بنا رہے۔ کیا چل رہا ہے؟ تماشا چل رہا ہے میرے ساتھ۔ یہ گانے بجانے یہ آپ کے کانوں تک جب پہنچیں گے تو یہ بھی کانوں کا زنا ہے میرے ساتھ۔ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، اور ہاتھوں کا زنا یہ ہے غلط چیزوں کو ٹچ کیا جائے۔ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَىٰ، اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کی طرف چل کے جایا جائے، جہاں بے پردگی ہو رہی ہے، جہاں بے حیائی ہو رہی ہے۔ ابھی ہم لوگ آ رہے تھے، اکبر نگر ایک جگہ پڑتی ہے، یہ آپ کے منگیر سے جب ہم لوگ آتے ہیں تو منگیر سے بھاگلپور کے بیچ میں ایک جگہ ہے اکبر نگر، وہاں پہ کوئی عرس چل رہا تھا، اب پوری روڈ جام تھی اور لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں نظر آ رہی تھی، اور ماشاءاللہ سب بالکل سجی سوری میک اپ کر کے کیا کرنے آئی ہیں، بابا کا عرس منانے آئی ہیں۔ کوئی بیچارے اللہ کے ولی ہیں، بابا ہیں، ان کی وہاں پہ قبر ہے، مزار ہے، ان کی مزار پہ چادر چڑھانے آئی ہیں اور ان سے جو ہے برکت لینے آئی ہیں۔ یہ تماشے آج ہو رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ ایسی جگہوں پر جانا اور پیروں سے چل کے جانا یہ پیروں کا زنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَىٰ، غلط جگہوں پہ پیروں سے چل کے جانا یہ پیروں کا زنا ہے۔ وَالْقَلْبُ يَحْوَىٰ وَيَتَمَنَّىٰ، اور دل میں انسان کے غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ، اور انسان کی شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اس کو جھٹلا دیتی ہے، یا تو انسان زنا کر بیٹھتا ہے یا بچ جاتا ہے۔ جو ہاتھوں پر کنٹرول نہیں کرے گا، جو پیروں پہ نہیں کرے گا، جو آنکھوں پہ نہیں کرے گا، جو کانوں پہ نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے وہ مکمل زنا کر بیٹھے۔ جو ان سب چیزوں پر کنٹرول نہیں کرے گا وہ زنا پر بھی کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے میرے پیارے ساتھیوں یہ چیزیں آج ہاں۔ ایک اور کام سوشل میڈیا کر رہا ہے، فیک نیوز پھیلانا، فیک چیزیں پھیلانا، بلا وجہ ہر چیز کو شیئر کرنا۔ رات کو 2 بجے مال مٹرو کی روڈ سے گزر رہا ہوں، 2 بجے کا ٹائم لگا کر کے اسنیپ چیٹ پہ ڈال رہا ہے۔ بنارس میں جو ایک حادثہ ہوا اور کچھ نوجوان لڑکے جو ناؤ میں بیٹھ کر کے کشتی میں بیٹھ کے افطار کر رہے تھے اور گنگا ندی میں وہ افطار کر رہے تھے، کیوں یہ معاملہ اتنا ہائی لائٹ ہوا؟ آج وہ لڑکے جیل میں، ان کی ضمانت نہیں ہو رہی ہے۔ سوچو انہوں نے کوئی بہت بڑا کرائم تو نہیں کیا، اسی گنگا ندی میں آج شراب پی کر کے اس کا بھی ویڈیو بنائے۔ شراب پینے والوں کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، مگر افطار کرنے والے مسلم نوجوانوں کے خلاف کارروائی بھی ہو گئی اور جیل میں بھی ڈال دیا گیا اور ابھی تک ضمانت نہیں ہو رہی۔ تمام چیزوں کی جڑ کیا ہے؟ انہوں نے ویڈیو بنایا باقاعدہ۔ اگر وہ ویڈیو نہ بناتے تو شاید یہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ کیا ضرورت ہے ہر بات کی ویڈیو بنانے کی، ہر بات کو ڈالنے کی؟ اور میں بار بار ان یوٹیوبر حضرات سے بھی یہ بات کہتا ہوں، آج اسی جھارکھنڈ کے قریب کے بہار کے ایک عالم دین کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے وہ یوٹیوب کی ایک کلپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
کاش کہ وہ ریکارڈنگ کرنے والوں نے اس کلپ کو کاٹ دیا ہوتا تو شاید یہ معاملہ اتنا آگے نہ بڑھتا. لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ویوز حاصل کرنے ہیں، ہمیں تو سبسکرائبر بڑھانے، ہمیں تو پیسہ بڑھانا ہے، تو ہم تو اور زیادہ ہائی لائٹ کریں گے اس طریقے کی چیزوں جو انہوں نے نہیں کہا ہے وہ بھی جوڑ دیں گے اس کے اندر، ہم نے لگا دیں گے ایسا کہ بات بالکل وائرل ہو جائے. تو یہ بہت خطرناک اس دور میں سوشل میڈیا کا کام ہو رہا ہے. فیک نیوز، فرضی چیزیں، فرضی ویڈیو شیئر ہو رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. سب سے بڑا جھوٹا انسان وہ ہے جو ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے، جو تحقیق نہ کرے، جو ویریفائی نہ کرے. اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فیک نیوز کو پھیلانے کے چکر میں کسی کو نقصان پہنچا دو. تو سوشل میڈیا نے فیک نیوز کو بھی بہت پھیلایا ہے میرے پیارے. اب آئیے 3 پار ہو چکا ہے اور ہمارے ٹاپک کا 2 حصہ بھی اور بچا ہے. اس دور کے فتنوں کے بارے میں بھی مجھے کچھ آپ کو بتانا ہے. ابھی اسرائیل اور ایران کی جنگ چل رہی ہے. ہمارے بہت سارے مسلمان نوجوان صاحب ہم تو ایران کے ساتھ ہیں اور ہم تو فلاں کو اپنا رہبر مانتے اور فلاں کو اپنا رہبر مانتے ہیں، اور اس وقت مسلکی اختلاف پر بات کرنے کا موقع نہیں ہے. اگر کوئی ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہتا ہے وہ اس کا اپنا عقیدہ ہے، مگر اسلام کے نام پہ ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. کیا بات کرتے ہیں؟ کوئی ابو بکر و عمر کو نہ مانے، کوئی ابو بکر و عمر کو گالی دے، کوئی اما عائشہ کو گالی دے، اور آپ کے دل میں اس کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو جائے. یہ اگر آپ کا عقیدہ ہے تو اپنے عقیدے پر نظر ثانی کر لیجیے. ابو بکر کا دشمن، عمر کا دشمن، عثمان کا دشمن، علی کا دشمن، عائشہ کا دشمن ہمارا دشمن. کوئی صحابہ کرام کا دشمن ہو اور وہ ہمارا محبوب بن جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اس موجودہ دور میں جب دنیا میں جنگوں کے حالات ہوں تو آپ ہر مسئلے پر سوشل میڈیا پر اپنی رائے مت ویکت کیجیے. فیس بک کے اوپر پوسٹیں نہ ڈالیے، واٹس ایپ پر پوسٹیں نہ ڈالیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ایک نادانی سے پوری کمیونٹی پر کوئی مصیبت آ جائے. اس دور کا بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ علماء سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے، اپنی منمانی کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا. وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. یہاں تک کہ جب دنیا سے علماء چلے جائیں گے اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا، لوگ جاہلوں سے مسئلہ پوچھیں گے، لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ جاہل لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. اسی آپ کے جھارکھنڈ کی سرزمین کے بڑے جلیل القدر عالم تھے علامہ مفتی عبدالعزیز حقانی صاحب. زندہ تھے تو ہمیں لگتا تھا یہ تو بس ایسے ہی معمولی عالم ہے. جلسے میں ہم نے نظامت صدارت کروا لی، ان کے 10 منٹ تقریر کروا کے چھوڑ دیا. آج ان کے جانے کے بعد اس پورے جھارکھنڈ کے علاقے میں ان کے پائے کا کوئی عالم نظر نہیں آتا ہے. میرے ساتھ آج بڑے بڑے مدرسوں میں جو شیخ الحدیث ہیں، جو علماء حدیث ہیں، ان کے جانے کے بعد حدیث کی کتابوں کو کون پڑھائے گا؟ کوئی پڑھانے والا نظر نہیں آتا ہے. فتویٰ دینے والے دنیا سے جا رہے، ان کی جگہ کوئی لینے والا نظر نہیں آتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، بڑے بڑے جبہ والے اور بڑی بڑی پگڑی والے تو نظر آ جائیں گے، بڑی بڑی اونچی اونچی ٹوپی والے تو آپ کو مل جائیں گے، مگر علم جس چیز کا نام ہے وہ علم دنیا سے جا رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب دنیا سے علماء چلے جائیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے یہ میرے ساتھیوں کہ آپ علماء سے دور ہو جائیں. نہیں، علماء سے جڑ کر کے رہیے، علماء سے مشورہ حاصل کیجیے، علماء سے رہنمائی حاصل کیجیے. کوئی بھی مسئلہ دین کا آ جائے اپنے علماء سے رہنمائی حاصل کیجیے.
اور ان کی رہنمائی میں کام کیجیے میرے پیارے ساتھ. اسی طریقے سے اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ 4 کتابیں پڑھنے کے بعد کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اور جنت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں سوال کھڑا کرنے لگے. ابھی آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اللہ کے رسول کے بارے میں بڑی گندی زبان اور بڑی بیہودہ زبان، سلیم واستوک نام کا ایک انسان جو باقاعدہ میڈیا پر کھل کر کے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں پہلے مسلمان تھا اور اب اپنے آپ کو ایکس مسلم بولتا ہے. وہ انسان کھل کر کے اللہ کے نبی کے بارے میں جھوٹی باتیں بول رہا ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں بدتمیزی کر رہا ہے اور اللہ کے نبی کے کردار کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے. میرے پیارے نوجوان ساتھی، اس دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ اسلام پر لوگ اعتراضات کریں گے، نبی پر اعتراضات کریں گے، اور بہت سارے بھولے بالے سیدھے سادے مسلمان بھی ان چیزوں کا شکار ہو جائیں گے. لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کرو میرے پیارے ساتھی. اور ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، جب آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے، جب آپ علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہیں گے. آج آپ اپنے گاؤں کے اندر ہیں، مسجدوں کے بیچ میں، مدرسوں کے بیچ میں، مگر اسی مال مڈروں کے بہت سارے لوگ کلکتہ میں رہ رہے ہیں، دلی میں رہ رہے ہیں، ممبئی میں رہ رہے ہیں، اور اپنی فیملی کے ساتھ ایسی کالونی میں وہ جا کے رہ رہے ہیں جہاں پہ کوئی اپنی اہل حدیث کی مسجد نہیں ہے، کوئی اہل حدیث کا مدرسہ نہیں، کوئی اہل حدیث کا عالم نہیں ہے. اور وہاں پہ جانے کے بعد جب ان کے بچوں کو صحیح گائیڈنس نہیں ملا، جب ان کو صحیح رہنمائی کرنے والا نہیں ملا، تو ان کی آنے والی نسلیں قبر پرست بن گئی، ان کی آنے والی نسلیں خراب ہو گئیں. اس لیے میرے پیارے ساتھی، اپنے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کی بھی فکر کرو، اپنے بچوں کی بھی فکر کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا لے. اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو شرک کرنے سے بچا لے. اے اللہ میری اولاد کے اندر شرک کو پنپنے نہ دے. اب اور کیجیے، مزاروں پر سجدہ ہو رہا ہے اور مسلمان عورت سجدہ کر رہی ہے، مسلمان مرد سجدہ کر رہا ہے، اور اس کو کوئی گناہ کا کام سمجھ کے نہیں کر رہا، اس کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر پہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. آج گاؤں دیہات کی مسلمان عورتوں کو دیکھ لیجیے آپ، ان کے ماتھے پر آپ کو بھی دیا بھی مل جائے گی، ان کی مانگ میں سندور بھی مل جائے گا، ان کے گلے میں منگل سوتر بھی مل جائے گا، اور آپ فرق نہیں کر پائیں گے یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اللہ کے نبی نے اس کو بھی قیامت کی ایک نشانی قرار دیا. آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. او لوگو تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے. یہ برتھ ڈے منانا، یہ اینیورسری منانا، یہ سالگرہ منانا، یہ کس کی تہذیب ہے میرے ساتھی؟ یہ میرے نبی کا کلچر تو نہیں، یہ میرے نبی کی تہذیب تو نہیں ہے. یہ شراب پینے والوں کا کلچر ہے، یہ زنا کرنے والوں کا کلچر ہے، یہ سور خور لوگوں کا کلچر ہے. اور وہ کلچر آج مسلمان اپنا رہا ہے، بڑے فخر سے اپنے بچے کا برتھ ڈے منا رہا ہے، بڑے فخر سے اپنی بیوی کے ساتھ اینیورسری منا رہا ہے. ارے تجھے بیوی کو ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانا ہے تو روز کھانا کھلا، تجھے اینیورسری منانے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے اپنے بچوں کو کیک کھلانا ہے تو کبھی بھی کھلا دے، تجھے سال میں برتھ ڈے کے نام سے ایک سیلیبریشن منانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے، شبرم بے شبرن. اگر وہ ایک بالش چلیں گے تم بھی ایک بالش چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تم بھی ایک ہاتھ چلو گے. حتی لو سلکوا جوہر ذب لسلکتموہ. اگر وہ کسی جانور کے بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی جانور کے بل میں چلے جائیں گے. اسی طریقے سے اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے میرے پیارے ساتھیوں، حرام کمائی کا فتنہ. اسی جھارکھنڈ میں جامتاڑا کا علاقہ ہے، سائبر کرائم کا اڈا مانا جاتا ہے. چوری کے ذریعے لوگوں کے اے ٹی ایم سے پیسہ لے لینا. کوئی بیچارہ ریٹائر ہو گیا ہے، بوڑھا انسان ہے، پینشن پا رہا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اچھا خاصا پیسہ ہے، بینک والوں سے ملی بھگت کر کے
اسکیم کر کے اس کے بینک سے اس کے اکاؤنٹ سے پیسہ لے لینا، اس طریقے کا کام بڑی تعداد میں جامتاڑا میں ہو رہا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کام کرنے والوں میں ایک بہت بڑی تعداد مسلم نوجوانوں کی بھی ہے۔ وہ لوگوں وہ حرام طریقے سے دوسروں کے اکاؤنٹ سے پیسہ چرا کر کے کوئی کروڑ پتی بن بھی جائے گا تو کیا کر لے گا میرے ساتھیوں؟ ایک دن تو یہ پیسہ چھوڑ کے دنیا سے جانا پڑے گا، ایک دن یہ مکان تو چھوڑ کے دنیا سے جانا پڑے گا، ایک دن یہ زمین و جائیداد تو چھوڑ کے جانا پڑے گا، لیکن جو حرام کی کمائی سے تو نے بنایا ہے قبر میں جانے کے بعد تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ میرے نوجوانوں، وہ پیسہ کماؤ، حلال طریقے سے بزنس کر کے جتنا پیسہ کما سکتے ہو کماؤ، ہمیں پیسے سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں ہمارے لوگ مضبوط ہو جائیں، یہ پیسے والے بن جائیں۔ جب یہ پیسے والے بنیں گے تو مسجدوں کو آسانی سے چندہ دیں گے، یہ پیسے والے بن جائیں گے تو مدرسوں کو اچھی طریقے سے فنڈنگ کریں گے۔ آپ جب پیسے والے بنیں گے تو سماج میں آپ کو ایک رسوخ اور ایک طاقت حاصل ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، پیسہ کمانا برا نہیں ہے، مگر پیسہ کمانے کے نام پہ اندھا ہو جانا برا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، ایک زمانہ تم پر آئے گا جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے۔ اور ہمارے ٹاپک کا جو چوتھا حصہ تھا میرے ساتھیوں، آخری حصہ، کیونکہ اب بالکل آخری وقت 3:15 بج چکے ہیں، اب آدھا گھنٹہ 40 منٹ کے بعد فجر کی اذان بھی ہونے والی ہے۔ آخری پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، وقت کی نا قدری۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی اگر کوئی دولت اللہ نے ہم کو دی ہے تو وقت اور ٹائم دیا ہے میرے ساتھ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ٹائم کی قسم کھاتا ہے۔ کبھی فرمایا والفجر، فجر کی قسم، کبھی فرمایا والعصر، عصر کی قسم، کبھی فرمایا والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم۔ اللہ نے ٹائم کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے، اور زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، انسان بہت بڑے خسارے میں، بہت بڑے خسارے میں۔ موبائل ہمارا ڈسچارج ہونے لگتا ہے، 2% چارجنگ بچی، مان لو میں سفر سے آ رہا ہوں اور پیر 35 یا مرزا چوکی اسٹیشن پر مجھے اترنا ہے، اور مال مٹرو کے یاسین بھائی یا دیگر جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ لینے کے لیے مجھ کو وہاں پہنچے ہیں، اور 2% چارجنگ بچی ہے، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسٹیشن پہنچنے کے پہلے چارجنگ ختم ہو جائے۔ اور جو جلسے والے ہیں وہ ٹھیک ہے مجھ کو پہچانتے ہیں، مگر اتنے لوگوں کی بھیڑ میں کیسے پہچانیں گے؟ اگر کال نہیں ملا پایا، اگر موبائل ڈسچارج ہو گیا تو کیسے کنیکٹ ہوں گے، کیسے رابطہ کریں گے؟ 2% چارجنگ بچی ہو، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کس طریقے سے چارجر مل جائے اور چارجنگ ہو جائے اور ہمارا فون ڈسچارج ہونے سے بچ جائے۔ او لوگوں، ہماری زندگی کی بیٹری بھی تو دھیرے دھیرے ڈسچارج ہو رہی، ہم ہر دن اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم ہر دن اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کی بیٹری کا کتنا % باقی ہے، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے۔ 2026 چل رہا ہے، کہیں لوگوں نے مجھ کو 2027 کی تاریخ بھی لے لی ہے، مولانا اگلے سال 27 میں فلاں تاریخ کو آپ کو مجھے ہمارے یہاں آنا ہے۔ ارے ہم تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں لے سکتے کہ 2027 دیکھنا بھی ہم کو نصیب ہوگا۔ وہ لوگوں، ہماری زندگی کی بیٹری بھی ڈسچارج ہو رہی ہے، مگر ہم کتنے بڑے نادان ہیں کہ ہم دنیا کے فون کو تو چارج کرنے کی چنتا کر رہے ہیں، مگر زندگی کی بیٹری کو چارجنگ کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے ہمیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ او لوگو، تم کتنے بڑے نادان ہو، تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، پھر بھی تم نادانی کر رہے ہو۔ اسی لیے اللہ زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ جانتے ہو یہ قرآن کی جو سورت ہے سورہ عصر، یہ بڑی اہم سورت ہے۔ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو سلام کرنے کے بعد اور خیریت پوچھنے کے بعد
ایک دوسرے کو سبق کی طرح سنایا کرتے تھے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایسی کیا خاص بات ہے اس کے اندر کہ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. آؤ ذرا اس کے ترجمہ پر غور کرو. والعصر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں. وعملوا الصالحات اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں. وتواصوا بالحق اور حق بات کی ایک دوسرے کو تبلیغ کرنے والے ہیں. حق بات ایک دوسرے کو پہنچانے والے ہیں. جانتے ہو دنیا کا کوئی بھی سسٹم بغیر آپس میں رابطے کے نہیں چلتا. یہ مڈرو کا آج پروگرام ہو رہا ہے, مجھے بھائیوں نے بتایا کہ باقاعدہ والنٹیئرز کے ہاتھ میں وہ دیا گیا ہے, وائی فائی دیا گیا ہے, یعنی وائرلیس بات کرے, واکی ٹاکی دیا گیا ہے, اور تقریباً 20 واکی ٹاکی کے ذریعے پورے جلسے کو مینج کر رہے ہیں. کہاں کیا ضرورت ہے, کہاں کیا کمی ہے, کہاں کیا مسئلہ ہے, 20 واکی ٹاکی کے ذریعے بات. وہ لوگ جس طریقے سے تم دنیا میں ایک دوسرے کو ایک جلسہ کرانے کے لیے واکی ٹاکی کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کا راستہ دے دیا, جب تمہیں اسلام کا راستہ بتا دیا, جب تمہیں سچائی کا راستہ بتا دیا ہے, تو اکیلے اس کے اوپر چلنا کافی نہیں ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ تمہیں ایک دوسرے کو وصیت بھی کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کو تبلیغ بھی کرنی پڑے گی, ایک دوسرے کو سمجھانا بھی پڑے گا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ تمہارے گاؤں میں کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, کسی دن موقع نکالو, بھائی تم نماز میں کیوں نہیں آتے ہو, بھائی تم 4 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو, تم فجر کی نماز میں کیوں نہیں آتے ہو. کوئی ایسی ٹیم بھی بنا لو میرے ساتھیوں جو لوگوں کو جا کے نماز کے لیے تلقین کیا کرے. کوئی ایسی ٹیم بھی بنا لو جو کسی بیوہ عورت ہے, کوئی یتیم بچہ ہے, اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ جائے. کسی کے بارے میں پتا چلے وہ بندھن لون لے رہا ہے, وہ بینک سے لون لے رہا ہے اور 10-20 ہزار کا اماؤنٹ ہے, ارے بھائی تو بینک سے لون کیوں لے رہا ہے, تو انٹرسٹ اور بیاج پہ لون کیوں لے رہا ہے. ہم تجھے بغیر بیاج کے ہم تجھے ہر حلال طریقے سے صحیح طریقے سے تجھے قرض حسنہ دیں گے, تجھے اصل رقم لوٹانا پڑے گا, تجھے کوئی بیاج نہیں دینا پڑے گا. ایسی ٹیم بھی ہمارے بیچ میں ہونی چاہیے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ جو حق بات کی وصیت کرے. اور جب ایسی ٹیم بناؤ گے تو یہ آسان کام نہیں ہے, یہ پھولوں کی سیج نہیں. اتنا اچھا کام کرو گے تب بھی لوگ گالی دیں گے, لوگ سوال اٹھائیں گے, لوگ اعتراض کریں گے, اور جب لوگ اعتراض کریں گے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا, ایک دوسرے کو برداشت کی تلقین کرتے رہنا. میرے پیارے ساتھی, قرآن کی یہ چھوٹی سی سورت ہے, اس سورت کو یاد ہم سب نے کیا ہے, ہم نماز میں پڑھتے ہیں, مگر یہ سورت ہمیں میسج کیا دے رہی ہے کہ زمانے کی قسم انسان سب سے بڑے گھاٹے میں. ایک آدمی برف بیچ رہا تھا, گرمی کا موسم تھا, صبح نکلا برف بیچنے کے لیے, دوپہر ہو گئی, تھوڑی سی برف بکی, دوپہر سے شام ہونے لگی اور دھیرے دھیرے اس کی برف پگھلنے لگی. وہ چلانے لگا, او لوگو میری برف کو خرید لو, اس کے پہلے کہ میری برف پگھل جائے, میری پونجی ختم ہو جائے, میرا کیپٹل پگھل جائے. او لوگو میرا برف خرید لو, میں جتنے میں خرید کے لایا ہوں اتنے میں خرید لو, مجھے کوئی پروفٹ نہیں چاہیے, کم سے کم میرا کیپٹل تو بچا لو, میری پونجی تو بچا لو, اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل بھی ختم ہو جائے. او لوگوں میری برف کو خرید لو. یہ منظر دیکھ کر ایک اللہ کے نیک بندے نے کہا, جب میں نے اس برف بیچنے والے کو اس طریقے سے چلاتے ہوئے دیکھا کہ او لوگوں میرے کیپٹل کے ختم ہونے کے پہلے میری برف کو خرید لو, تب مجھے قرآن کی اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا. والعصر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر انسان بہت بڑے گھاٹے میں, جو زمانے کی حفاظت نہیں کر پایا, جو ٹائم کی حفاظت نہیں کر پایا, جو سمے کو نہیں بچا پایا, جو سمے کی قدر نہیں کر پایا, اس سے بڑا خسارے میں کوئی نہیں ہے. یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے, بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں, اچھی بات ہے. کوئی دلی میں, کوئی ممبئی میں, کوئی کلکتہ میں لائیو سن رہا ہے, وہ سن رہا ہے تو اچھی بات ہے. مگر بھگیا میں بیٹھ کے کوئی اگر 6-7 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مڈرو نہ آ سکے اور بیٹھ کر کے موبائل پر لائیو پروگرام سن رہا ہے,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس جلسے میں آنے کی اہمیت کو نہیں سمجھا میرے ساتھ. آپ کی زندگی میں ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے. کوشش یہ کیجیے کہ وہ وقت صحیح جگہوں پر استعمال ہو میرے پیارے. اللہ تعالیٰ قرآن کے 18ویں پارے میں کہتا ہے حتی اذا جاہدہم الموت، اے میرے بندے جب تیری موت کا ٹائم آتا ہے، قال رب ارجعون، تو بندہ کہتا ہے اللہ مجھے تو دنیا میں دوبارہ لوٹا دے. اے اللہ تو ایک موقع مجھ کو اور دے دے، ایک چانس مجھ کو تو اور دے دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر ایک چانس تو اور دے دے گا میں نیک عمل کروں گا، میں 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا، اے اللہ کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، اے اللہ تجھے کوئی ناراض کرنے والا کام نہیں کروں گا. اے اللہ ایک موقع تو اور دے دے، میں گارنٹی لیتا ہوں میں نیک عمل کروں گا. اللہ فرمائے گا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. انہا کلمۃ هو قائلها، اے میرے بندے یہ تو ایک بات ہے جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے، یہ بات کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک تجھے برزخ کی زندگی گزارنا ہے. اے میرے بندے تجھے زندگی ایک بار ملی تھی، وہ زندگی تجھ کو مل چکی ہے. او میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، او فاصل پارک میں عشق کے نین لڑانے والے میرے ساتھیوں، او سوشل میڈیا پر لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے والے میرے بھائیوں، او نشے کی لت میں گرفتار میرے نوجوان ساتھیوں، او میرے جگر کے ٹکڑوں، او میرے دوستوں، او میرے ساتھیوں، اللہ کی قسم مجھے آپ سے ہمدردی ہے. میں آپ کو اپنا بھائی اور اپنا دوست سمجھتا ہوں، اور میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی جوانی کو ان گلچھروں میں گزار دیا، ان حرام کاموں میں گزار دیا، تو کل اللہ کی بارگاہ میں بہت شرمندہ ہونا پڑے گا میرے ساتھیوں. اگر اپنے کسی دوست کی وجہ سے اگر عیاشی میں پڑ گئے، اپنے کسی دوست کی وجہ سے نشے کے چکر میں پڑ گئے، کل قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کی دوستی کی وجہ سے میں حرام کام میں پڑ گیا، میں نشے میں پڑ گیا، میں غلط چیزوں میں پڑ گیا. وہ لوگوں اسی لیے دوستی بہت سوچ سمجھ کر کے کیا کرو. اچھے لوگوں کو دوست بنایا کرو، نیک لوگوں کو دوست بنایا کرو. برے دوستوں کی وجہ سے بھی انسان کو قیامت کے دن پچھتانا پڑ سکتا ہے. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں وقت کی قدر کرو میرے پیارے ساتھیوں.